خلافت راشدہ بہترین دور تھا جس میں افضل ترین صحابہ کرام نے مسلمانوں پر حکومت کی اور اسلام کو ہر طرف پلا دیا۔ دوسرا دور خلفائے بنو امیہ کا تھا جو تقریباً 90 سال تک رہا۔ اس میں بھی مسلمانوں کو خوب فتوحات ہوئی۔ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور قتیبہ بن مسلم جیسے بہادروں نے یورپ، چین اور ہندوستان تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تیسرا دور عباسی حکمرانوں کا تھا، ان کا مرکز بغداد تھا۔ عباسی خلفاء نے تقریباً 550 سال تک بڑی آن بان سے حکومت کی اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ مسلمان علوم و فنون کی معراج کو پہنچے۔ عباسیوں کے آخری دور میں مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہو گیا اور آخرکار تاتاریوں نے اسلامی حکومت کو ختم کر دیا، مگر مسلمان حکومت کے باہر نہیں رہ سکتے تھے۔ چنانچہ جلد ہی ترکی میں عثمانی حکومت قائم ہو گئی۔ اس خاندان کے حکمرانوں نے تقریباً 650 سال تک حکومت کی اور یورپ کے قلب تک مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی۔ صدیوں سے دشمن اسلامی حکومت کو جڑ سے ختم کر دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مسلمان کبھی بھی اتنے غافل نہ رہے کہ ان کی سازشیں کامیاب ہو جاتی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب مسلمان شدید افتراق و انتشار کا شکار تھے، دشمن کو یہ موقع مل گیا اور ان کی سازش کامیاب ہو گئی۔ اس سازش کے بنیادی اعلی کار کا نام مصطفیٰ کمال پاشا تھا۔ اس سازش کا سبب یہ ہوا تھا کہ دشمن فلسطین کی زمین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عثمانی خلیفہ کو بار بار بھاری معاوضے کے بدلے فلسطین کی زمین فروخت کرنے کا کہا، مگر خلیفہ اپنے آباء و اجداد کی طرح دیندار تھا، اس نے ان کو جھڑک دیا۔ تب دشمن نے قسم کھائی کہ وہ اسلامی حکومت کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ انہوں نے عثمانی حکومت کے خلاف ایک آفیسر مصطفیٰ کمال پاشا کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا 1881 عیسوی میں ترکی میں پیدا ہوا تھا۔ فوجی درسگاہ میں پڑھ کر حکومت کا آفیسر بن گیا تھا۔ وہ شروع سے آزاد خیال اور عثمانی حکمرانوں کا مخالف تھا۔ عبدالحمید دم کے زمانے میں اس نے ایک خفیہ جماعت بنا کر عبدالحمید کے خلاف ساز باز بھی کی تھی، مگر گرفتار ہو گیا تھا۔ رہا ہو کر اس نے سوچا اب کوئی نیا طریقہ آزمانا چاہیے، چنانچہ وہ فوج میں داخل ہو گیا۔ چونکہ ہوشیار اور تیز تراش تھا، اس لیے کئی کارنامے انجام دے کر فوج کے بڑے افسران کی صف میں پہنچ گیا۔ اس دوران دشمن نے اس سے عثمانی حکمرانوں کے خلاف باقاعدہ اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنی خفیہ جماعت کا ایجنٹ بنا لیا۔ اب ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا گیا۔ اس پر عمل جنگ عظیم اول کے دوران ہوا۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ترکی پر حملہ کیا اور ترکی کے دارالحکومت استنبول کو گھیر لیا۔ مصطفیٰ کمال کی ڈیوٹی کہیں اور تھی، مگر اس نے طے شدہ پروگرام کے مطابق استنبول آ کر دشمن سے شہر کا دفاع شروع کر دیا۔ پھر منصوبے کے تحت انگریز اور فرانسیسی فوج پیچھے ہٹ گئی اور ہر طرف مشہور کر دیا گیا کہ مصطفیٰ کمال کی وجہ سے استنبول بچ گیا۔ اس کارنامے پر پورے ترک قوم بلکہ پورے عالم اسلام میں مصطفیٰ کمال کو شہرت اور نکنامی ملی۔ حکمران نے اس کا عہدہ بڑھا کر اس سے فوج کا جنرل بنا دیا۔ مصطفیٰ کمال اس دوران اپنی ایک الگ جماعت بنا چکا تھا جو خفیہ طور پر کام کر رہی تھی۔ اب مصطفیٰ کمال کو اتنا اختیار بھی مل گیا تھا کہ وہ دشمن کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا۔ چنانچہ اس نے 2 جنوری 1919 عیسوی کو ایک سیاسی جماعت کے صدر کی حیثیت سے ترکی میں عثمانیوں سے الگ ایک حکومت قائم کر لی اور دوسرے مسلم ممالک پر یہ ظاہر کیا کہ خلیفہ ملک کے انتظام کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس سے خاموشی سے برداشت کر لیا اور یہی سمجھتے رہے کہ مصطفیٰ کمال اپنے ملک کا ہمدرد ہے اور اس نے شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا ہوگا۔ اب ترکی میں عثمانیوں کی حکومت صرف استنبول میں رہ گئی تھی، باقی پورا ملک مصطفیٰ کمال کے ہاتھ میں تھا۔ جب مصطفیٰ کمال کی ترکی پر گرفت مضبوط ہو گئی تو چند سالوں کے بعد اس نے استنبول سے خلیفہ کی برائے نام حکومت بھی ختم کر دی۔ وحید الدین 4 نومبر 1922 عیسوی کو دارالخلافہ استنبول چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ یوں عملاً حکومت ختم ہو گئی۔
3 مارچ 1924 عیسوی کو باقاعدہ مصطفیٰ کمال نے خلافت کو بالکل ختم کر دینے کا اعلان کر کے خلیفہ عبدالحمید کو بھی تخت سے اتار دیا۔ مصطفیٰ کمال اب آزاد تھا۔ اس بدبخت نے اب دل کھول کر اسلام سے بدلہ لیا، کھل کر اپنا کفر ظاہر کیا، ترکی کے آئین سے مذہب کے اسلام ہونے کا لفظ نکال دیا، دینی مدارس ختم کر دیے گئے، عورتوں کے پردے کو جرم قرار دیا گیا، لوگوں کے لیے مسلمانوں جیسی ترکی ٹوپیاں پہننا منع کر دیا گیا۔ اسلامی لباس ممنوع ہو گیا، ہر شخص پر لازم تھا کہ وہ انگریزی لباس پہنے، حکم تھا کہ لوگ گھر کے باہر ننگے سر پہرے یا ہٹ پہن کر نکلے۔ پھر اس اسلام دشمن انسان نے ترکی کا عربی رسم الخط تبدیل کر کے رومی رسم الخط لازمی قرار دے دیا۔ اس کے باعث نئی نسل کے بچے قرآن و حدیث اور دینی کتابوں سے محروم ہو گئے۔ حد تو یہ ہے کہ اس ظالم نے نماز، تلاوت اور اذان پر بھی پابندی لگا دی۔ کہا کہ اگر کوئی نماز پڑھے تو ترکی زبان میں پڑھے، اذان دینا چاہے تو ترکی زبان میں دے، تلاوت بھی ترکی زبان میں کرے، یعنی قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھے۔ اس طرح ترکی میں بے دینی کا وہ طوفان آیا کہ 650 سال تک اسلام کا مرکز رہنے والا یہ خطہ اسلام کے نقش تک سے محروم ہو گیا اور بالکل بے حیا معاشرے کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ یہ تھا اصل چہرہ مصطفیٰ کمال پاشا کا، مگر مغربی میڈیا نے ہمیشہ اس سے اسلام کے سب سے بڑے لیڈر کے طور پر مشہور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اکثر مسلمان اس کا نام بڑے ادب اور احترام سے لیتے ہیں، اس سے محسن قوم سمجھتے ہیں، حالانکہ مصطفیٰ کمال پاشا کا نام ملت اسلامیہ کے چند سب سے بڑے غداروں میں شمار کرنے کے قابل ہے۔ یہ آستین کا سانپ 10 نومبر 1938 عیسوی کو مرا۔ اس کے چیلے چانٹے اس کے بعد بھی ترکی سے اسلام کو مٹانے کا کام کرتے رہے۔ ترکی آج تک اپنا کھویا ہوا اسلامی وقار حاصل نہیں کر سکا۔ مصطفیٰ کمال کی پلائی ہوئی بے دینی کے اثرات آج تک وہاں عام نظر آتے ہیں۔